السلام علیکم۔ ہمارا بڑا موضوع قرآن ہدایت ہے۔ آج پھر سے ہم سیرت النبی کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ واقعہ نمبر 21، ام المومنین زینب کا لمبا ہاتھ۔ رسول خدا اکثر اپنی بیویوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے پہلے مجھے میری وفات کے بعد میری وہ بیوی ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ آپ کی مراد ام المومنین حضرت زینب کی فیاضی سے تھی کہ وہ زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی، لیکن خصوصاً قریشی امہات المومنین دوسری امہات المومنین سے اپنا اپنا ہاتھ ناپا کرتی تھیں کہ کسی کا ہاتھ لمبا ہے۔ آپ کے فرمان کی حقیقت ان کے سامنے اس وقت آئی جب آپ کی وفات کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب کی وفات ہوئی، حالانکہ آپ کی بیویوں حضرت سودہ کے ہاتھ پیمائش میں سب سے لمبے تھے۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب الزکوٰۃ باب 19۔ 22واں واقعہ، سورہ جمعہ کا نزول۔ اس سورہ کا نزول بعض کے نزدیک 7 ہجری میں ہوا۔ رسول خدا صحابہ کرام کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع تھے۔ آپ خطبہ جمعہ فرما رہے تھے، اچانک ایک طرف سے ڈھول کی آواز آئی۔ یہ اس بات کا اعلان تھی کہ خرید و فروخت کے لیے کوئی قافلہ مال تجارت لایا ہے۔ یہ قید کا سال تھا۔ اکثریت نے سوچا کہ نماز پڑھتے رہے تو مال ختم ہو جائے گا، لہذا اکثریت صحابہ کی خطبہ جمعہ کو چھوڑ کر خریداری کے لیے آپ کو نماز میں کھڑے چھوڑ کر چلی گئی۔ صرف چند صحابہ کرام مسجد میں رہ گئے۔ اس پر اللہ نے ان صحابہ کی سورہ جمعہ میں مذمت کی، اور یہ واقعہ سورہ جمعہ میں نازل ہوا کہ یہ لوگ ڈھول کی آواز اور تماشے کی آواز سن کر اپنی نماز کو چھوڑ کر، یعنی رسول خدا کو چھوڑ کر فوراً ادھر دوڑ پڑتے ہیں۔ آپ نے مسجد میں باقی رہ جانے والے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم بھی مسجد سے چلے جاتے تو پھر تم سب پر عذاب الہی نازل ہوتا۔ صحیح بخاری جلد 2 کتاب الصوم باب 411۔ 23واں واقعہ، مال غنیمت کے خمس کی وضاحت۔ اللہ نے قرآن میں مال غنیمت کے 5ویں حصے کو صرف رسول خدا کے لیے مقرر کیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ اس مال کے 4 حصے کرتے۔ ایک حصہ اپنے اقربا یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو دیتے تھے۔ ایک بار حضرت عثمان اور حضرت ابن جبیر بن مطعم بن عدی نے حضور سے شکایت کر ڈالی کہ آپ نے خیبر کے خمس سے بنی عبد المطلب کو دیا مگر ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ قرابت کے لحاظ سے ہم دونوں بالکل یکساں ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے اقربا تو بنی ہاشم و بنی عبد المطلب ہیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ صحیح بخاری جلد 4 کتاب المغازی باب 40۔ 24واں واقعہ، ایک جنگ میں رسول خدا کے غلام رفاعہ دشمن کے ایک تیر سے قتل ہو گئے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ رفاعہ شہید ہو گیا ہے۔ جب ایک نے آپ نے صحابہ کرام کی آواز سنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں تو فرمایا، خدا کی قسم، اس نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو کملی چادر چوری کی تھی میں اسے آگ میں دیکھ رہا ہوں کہ کملی آگ کی شکل میں اس کے بدن پر لپٹی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری جلد
کتاب الایمان باب 197۔ ام المومنین حضرت عائشہ کی تصحیح۔ واقعہ نمبر 25۔ رسول خدا نے ایک نامحرم کو دیکھا جو ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ پھر ام المومنین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔ فرمایا دیکھو، سوچ سمجھ کر کہو کہ کون تمہارا بھائی ہے۔ رضاعت یعنی دودھ کا پلانا وہی ہے جو چھٹپنے میں یعنی دودھ پینے کے زمانے میں یعنی بھوک کم کرنے کے لیے ہو۔ صحیح بخاری جلد 5 کتاب النکاح باب 51۔ 26واں واقعہ حضرت حاتب کی خیانت۔ رسول خدا نے فتح مکہ کی تیاری شروع کی تو اصحاب سے فرمایا کہ تیاری کو انتہائی خفیہ رکھا جائے۔ ایک صحابی حضرت حاتب نے ایک عورت کو دیا جس میں اس نے ابو سفیان کو فتح مکہ کی تیاری کی خبر دی۔ یہ خط عورت لے کر مدینہ سے روانہ ہوئی اور وہ ابھی ایک منزل پر پہنچی تھی کہ وحی الہی نے حضور کو خبر دی۔ آپ نے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بتایا کہ مخبر عورت کو فلاں مقام پر پکڑ لو اور خط لے لو۔ جب دونوں نے اس عورت کو پکڑ لیا اور ہر طرح سے تلاشی لی مگر خط نہ مل سکا۔ حضرت زبیر نے مایوسی سے کہا علی آؤ چلیں اور رسول خدا کو صورتحال سے آگاہ کریں۔ لیکن حضرت علی نے کہا خدا کی قسم، نہ ہم کو غلط خبر دی گئی ہے نہ حضور کو غلط خبر ملی ہے، خط اس عورت ہی کے پاس ہے۔ پھر حضرت علی نے اس عورت سے کہا خط نکال کر دے دو وگرنہ ہم تم کو ننگا کر کے تلاشی لیں گے۔ اب اس عورت نے ایک طرف ہو کر اپنے بالوں سے خط نکال کر دے دیا۔ دونوں اس عورت کو لے کر رسول خدا کے پاس واپس آ گئے۔ تاریخ طبری جلد اول باب 15، سیرت ابن حشام جلد 2 باب 147۔ انشاءاللہ ہم باقی واقعات اگلے روز اسی طرح بیان کریں گے۔